بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورة الشورى آیت نمبر 32 سے ترجمہ۔ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی پانی کہ جس میں ایک چھوٹی سی سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، اتنے بڑے قوی ہیکل پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت پانی انہیں اٹھا لیتا ہے، اور انسان کتنی تجارت اور فوائد اس سے حاصل کرتا ہے اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں بڑی بڑی قوی ہیکل اور بڑی بڑی بلند، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائے۔ یہ اس لیے کہ اس زمانے میں آج کل انجن جو استعمال ہوتے ہیں اور پیٹرول آگے اور یعنی تیل استعمال ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ تو بادبانی کشتیاں لمبے سفروں کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اگر بارش نہیں ہوتی تھی یا تیز ہو جاتی تھی یا ہوا نہیں ہوتی تھی تو وہ کشتیاں اپنا صحیح طرح سے مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ یہ جو قرآن کی مثالیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل محسوس، بہت آرام سے محسوس کرتے تھے اس کو۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یا اللہ ان کے اعمال کے سبب انہیں تباہ کر دے، ان کشتیوں کو تباہ کر، طوفان آئے، غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرتا ہے، بہت سارے، ورنہ کفار کی تو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خداوند عالم نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے اس میں مہلت دیتا ہے اور درگزر کیے جاتے ہیں، تاکہ ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کشتیاں بناتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو، دیکھتے ہو جب خدا کا حکم آتا ہے یہی کشتی جو تمہارے فائدے کی تھی یہی تمہارا مدفن بن جاتی ہے، یہ تمہیں غرق کر لیتی ہے اپنے اندر۔ اور کتنے مثلا ہوائی جہاز میں لوگ سفر کرتے ہیں اور اپنے کس آرزوؤں امنگوں کے ساتھ کر ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی ہوائی جہاز کا سفر انہوں نے پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کبھی بھی ان کو کوئی دھکے دے کے بھی اس جہاز میں بٹھاتا، فری میں بھی بٹھاتا، پیسے دے کر بھی بٹھاتا تو بھی اس جہاز میں کبھی نہ بیٹھتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حکم سارا میرا ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تم جو مرضی بنا لو، جو مرضی محلات بنا لو۔ قرآن فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ میں لے لے گی، اگرچہ تم بلند و بالا مضبوط برجوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے گی۔ بعض سارے سیکیورٹی گارڈ لگے ہوں، اوپر ڈرون حفاظت کر رہے ہوں، جہاز اڑ رہے ہوں، اندر سے خبر آئے جس کی حفاظت ہو رہی ہے وہ فوت ہو گئی، تو اللہ کی پکڑ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ توجہ سے ان آیات کو سنیے گا، یہ ساری کی ساری خداوند عالم کی بڑی واضح اور شفاف نصیحتیں۔ تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ تو بس اس دنیا کی زندگی کے فائدے کی چیزیں، جو کچھ دنیا میں جس پر تم سمجھ رہے ہو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے، یہ تو بس دنیا کی، کب یہ دنیا کا نہیں رہتا جب یہ وہی خدا سے کنیکٹ ہو جائے، ورنہ تو یہ دنیا کی متاع ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور بہت پائیدار بھی، بہت ابقا، باقی رہنے والا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ کن کے لیے وہ بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے، رب کی حدود کراس نہیں کرتے، توکل
اینٹی توکل ہے، کیا حرکت ہے؟ ایک ہے میں خدا نے میرے ذمے لگایا اور کہا لمٹ یہ ہے، یہ حلال ہے، اس کے بعد حرام ہے، تو میں حلال دائرے میں اپنی بھرپور محنت کرتا ہوں، اسے کراس نہیں کرتا اور خدا پہ توکل کرتا ہوں۔ حلال پہ اتفاق، ایک دفعہ ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں میں نے لائن کراس کرنی، یہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان حرام کمائے اور پھر کہے کہ اللہ پر توکل ہے ہمارا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ پر توکل بنتا ہی تب ہے کہ خدا نے جب کہا ہے کہ تم اس لائن کو کراس نہیں کرو گے، تو میں اس لائن کو کراس نہیں کر رہا، میں نے محنت کی، یا اللہ اب تیرے سپرد، یہ توکل، اب تیرے سپرد ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ کر دے۔ تو ان کے لیے ہے یہ باقی بہتر اور باقی رہنے والا، علی الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔